یہاں جمہوریت کو کبھی استحکام نہیں ملا، معیشت اٹھان سے محروم رہی، آئین اور قانون کو بالادستی نصیب نہیں ہوئی، امن و امان کی صورتحال میں بہتری نہیں آئی، کرپشن اور اقربا پروری قابو نہیں آئی اور میرٹ پروان نہیں چڑھا۔ اگر سوال پوچھا گیا کہ درجہ بندی کے حوالے سے ان جرائم کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس ہجوم کی طرف اشارہ کروں گا جن کے کاندھے ہر دور میں عقل سے بعید غیر ذمہ دارانہ رویے کے ساتھ دوسروں کی بندوق یا سواری کے لیے ہمیشہ دستیاب رہے۔ گویا تمام جرائم نے کندھا برائے بندوق پارٹی ہی سے طاقت پائی۔ یہی اس ملک کی وہ منتشر لیکن حد درجہ تباہ کن جاہلیت ہے جس نے اس وطن کی تباہی اور بربادی میں نہ صرف سب سے بڑا کردار ادا کیا، بلکہ جب بھی یہ بدنصیب ملک آگے کی طرف بڑھنے لگا تو اس کا راستہ کاٹنے اور اسے منہ کے بل گرانے میں اسی کندھا برائے بندوق پارٹی کی جاہلیت ہی نے سب سے زیادہ بلکہ تباہ کن حصہ ڈالا۔ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کا نہ کوئی انتخابی نشان ہے، نہ جماعتی منشور، نہ ہی کوئی پارٹی لیڈر اور نہ کوئی باقاعدہ تنظیم، لیکن سیاستدانوں، فوجی ڈکٹیٹروں اور سول انتظامیہ کی نسبت اس پارٹی کے جرائم انتہائی خوفناک ہیں، کیونکہ ہر اندرونی و بیرونی سازشی منصوبوں، خطرناک عزائم اور تباہی و بربادی پر مبنی کارروائیوں کو ہمیشہ اسی کندھا برائے بندوق پارٹی نے مدد اور سہارا فراہم کیا۔ اس ملک کے ہر محسن کو جب بھی راستے سے ہٹانے کا معاملہ درپیش ہوا تو غدار، کافر، کرپٹ اور ایجنٹ کا جھوٹا لیکن کراہت بھرا بیانیہ اسی جاہلیت کے بے شعور اور بے لگام غول کے ذریعے آگے بڑھایا گیا۔ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا تو حقائق سے بے خبر جاہلیت پارٹی تب بھی اسی نعرے کی گردان کرتی رہی۔ خواجہ ناظم الدین، فیروز خان نون اور حسین شہید سہروردی جیسے عظیم رہنماؤں کی قربانیوں کو خاکستر کرنے کے لیے اسی جہالت کے ایندھن سے کام لیا گیا۔ مادر ملت فاطمہ جناح تاریخ کے پہلے ڈکٹیٹر ایوب خان کے مقابل جمہوری اور سیاسی قوتوں کو لیڈ کرتے ہوئے جمہوریت اور آئین و قانون کی بالادستی کی جد و جہد میں سامنے آئیں تو غدار، ایجنٹ اور بد کردار کی گولہ باری کرنے والی اور بندوقوں کو کندھے فراہم کرنے والی یہی جاہلیت تھی۔ منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن سے پھانسی تک اسی جذباتی جاہلیت نے معاملات کو سمجھے بغیر فوری طور پر اپنی خدمات اور کندھے پیش کیے اور اگلے 10 سال کے لیے جنرل ضیاء الحق کی بدنام زمانہ مارشل لاء کا راستہ ہموار کیا۔ بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو کونوں خدروں سے اسی جاہلیت کو دوبارہ جھاڑ پونچھ کر نکالا گیا اور ان میں جذبات کی ہوا بھر دی گئی۔ نواز شریف اپنے طویل سیاسی سفر اور تجربے کے حصول کے بعد جمہوریت اور آئین و قانون کی بالادستی کے راستے پر نکل پڑے تو مدتوں سے بیکار اور ڈمپ کیے ہوئے جاہلیت کو پرانے نعروں کافر، غدار، لادین اور سیکیورٹی رسک کے ساتھ ساتھ ایک نئے نعرے یعنی چور ڈاکو کے ساتھ سامنے لایا گیا، جو ایک خوفناک تبدیلی اور پہاڑ جیسے حقائق کے باوجود بھی اس سے منحرف ہونے کو تیار نہیں۔ چونکہ اس جاہلیت پارٹی کا شعور، سمجھ بوجھ، حقائق کا ادراک، زمانے کی تبدیلی، آمرانہ ہتھ کنڈوں، میڈیا ٹرائل کی ڈرامہ بازی، اسٹیبلشمنٹ کی چال بازیوں، ملکی مفاد، عوام کی سود و ضیاع میں تفریق کرنے اور سیاسی حرکیات کو سمجھنے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ اپنے نقصان اور غیروں کے فائدے کے لیے ایک احمقانہ جذباتیت کے ساتھ استعمال ہونا ہی ان کی جبلت ہے۔ اسی لیے ان کی سمت بلکہ بے راہ روی کا تعین بھی وہی قوتیں کرتی ہیں جو اس جاہلیت کو زندہ رکھنے کے لیے مخصوص حالات اور فضائیں
تخلیق کر کے اس کے بطن سے نئی جاہلیت کو نہ صرف پروان چڑھاتے ہیں بلکہ نیا نعرہ بھی ان کے دماغوں اور منہ میں ٹھونس دیتے ہیں، جنہیں یہ بلا سوچے سمجھے دہراتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ ایک عشرے سے چور ڈاکو کے نعرے پر لگائے گئے اس غول کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ پرویز مشرف اس ملک کا واحد آدمی ہے جسے اعلیٰ عدالت نے نہ صرف غدار ڈکلیئر کیا بلکہ اسے گھسیٹ کر لانے اور پھانسی دینے کا حکم بھی دیا۔ لیکن اس عدالت اور اس عدالتی فیصلے کا کیا بنا اور کیوں بنا؟ کندھا برائے بندوق پارٹی کو اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ ترقی کی راہ پر گامزن ملک کا بیڑا کس نے اور کن مقاصد کے لیے غرق کیا۔ ملک ریاض سے شہزاد اکبر، فرح گوگی سے زلفی بخاری اور مونس الہی سے عامر کیانی تک، ان جیسے لوگوں سے اس ملک کو کیا نقصان پہنچا اور ان کا اصل ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے؟ اس غول کے لیے یہ بات نہ تو قابل غور ہے اور نہ ہی قابل تشویش کہ اس ملک میں قانون سب کے لیے یکساں کیوں نہیں؟ کسی عامر نے کبھی جیل کا پھاٹک تک نہیں دیکھا، عدالتی احکامات کے باوجود بھی، جبکہ مقبول سیاستدانوں حتیٰ کہ منتخب وزرائے اعظم تک جیلوں، کال کوٹھڑیوں، پھانسیوں اور گولیوں کا نشانہ کیوں بنتے رہے ہیں؟ کندھا برائے بندوق پارٹی کے لیے یہ بات ہرگز اہم نہیں کہ کشمیر کا سودا کس نے کیا اور مظلوم کشمیری سفاک ہندوستانی سپاہ کی رحم و کرم پر کس نے اور کن مقاصد کے لیے تنہا چھوڑے۔ تباہی سے دو چار معیشت، خوفناک مہنگائی، پیٹرول، چینی، گھی، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ بھی اس پارٹی کا درد سر نہیں۔ یہ بھی درد سر نہیں کہ طاہر القادری سے تحریک لبیک تک کہاں سے اور کیسے نمودار ہوتے ہیں، اور تو اور کندھا برائے بندوق پارٹی کو اس سے کیا سروکار کہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا؟ دشمنوں کی کارستانیوں کے ڈانڈے کہاں کہاں سے ملتے ہیں؟ اس کے مقاصد کیا تھے اور اصل منصوبہ ساز کون تھے؟ کندھا برائے بندوق پارٹی کی ذمہ داری تو فقط غل غپاڑہ کرنے، آگ لگانے، فساد پھیلانے اور جذباتی رد عمل دکھانے تک ہی ہے، سو وہ وہی کر بیٹھے جو ان کی تاریخ ہے۔ کندھا برائے بندوق پارٹی کے پاس یہ بات سوچنے کے لیے نہ تو دماغ ہے اور نہ ہی وقت کہ 70 سال گزرنے کے بعد بھی یہ ملک مسلسل نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے۔ نہ یہاں جمہوریت پنپ رہی ہے، نہ آئین و قانون کی بالادستی قائم ہو رہی ہے اور نہ ہی کرپشن رک رہی ہے۔ اس غول کو نہ تو میڈیا کی آزادی سے دلچسپی ہے اور نہ ہی حق و صداقت پر مبنی صحافت سے۔ علم، شعور، مطالعہ اور باخبری کی بجائے بہتان ترازی، الزامات اور گالم گلوچ ہی اس طبقے کی اولین ترجیح بھی ہے اور سیاسی بیانیہ بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کندھا برائے بندوق پارٹی نے ترقی کرتے ہوئے اپنے بیانیے میں زمانے کی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ اضافہ بھی کیا۔ مثلاً میڈیا کی آزادی بھی ترجیح ٹھہری، بشرطے کہ ان کی خواہش کے مطابق بات کریں۔ پھر بے شک آپ کی کرپشن اور ٹاؤٹ صحافت سے بنائے گئے فارم ہاؤسز، لگژری لائف سٹائل، لمبی لمبی گاڑیاں، حتیٰ کہ ذاتی جہاز بھی خون پسینے کی کمائی مانے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی صحافی ان کی خواہش کے برعکس یا بالفاظ دیگر مبنی بر حقیقت بات کرے تو لفافہ، کرپٹ اور بکاؤ کے علاوہ ماں بہن کی گالیوں سے بھی تواضع کی جائے گی۔ کندھا برائے بندوق پارٹی نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے منشور میں تبدیلیاں کرتے ہوئے اسے نہ صرف مزید بہتر بنایا بلکہ یہ ہدایات بھی جاری کی کہ القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، بنی گالا، ہیرے جواہرات، ملک ریاض اور ابراج گروپ کے اربوں بلکہ کھربوں کے معاملات کے ساتھ کرونا فنڈ کرپشن، میڈیسن گھپلے، چینی سکینڈل،
پشاور BRT مالم جبہ سونامی بلین ٹری پنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، ساتھ ساتھ بشرا مانیکا، فرا گوگی، علیمہ خان، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، خسرو بختیار، رزاق داؤد اور علی زیدی کے معاملات پر مٹی پاؤ اور صرف نواز شریف اور دوسرے سیاستدانوں کو چور ڈاکو کہتے رہو۔ چونکہ پرانی کندھا برائے بندوق پارٹی کے نئے نسل کی ذہنی تخلیق جدید تکنیک کے ذریعے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ان میڈیائی ٹاؤٹوں نے کی جنہیں مخصوص ایجنڈے اور مفادات دے کر میڈیا پر بٹھایا گیا تاکہ کندھا برائے بندوق پارٹی کی روایتی جاہلیت کو نئے تقاضوں کے مطابق ڈھالے، اور پھر ایسا ہوا بھی۔ لیکن اس وقت اس بات پر توجہ نہیں دی گئی کہ جدید زمانے اور سائنسی ارتقاء نے جو سیل فون اور سوشل میڈیا شعور سے بے بہرا اس ہجوم کو تھما دیا ہے، وہ کہیں خطرناک رخ اختیار نہ کر لے، کیونکہ یہ اس طرح بندر کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس لیے اس کا استعمال بھی اب وہ اپنی خواہش اور حالات کے مطابق ہی کرنے لگا، جس سے بہرحال خیر کے برآمد ہونے کی توقع کون صاحب عقل کرتا۔ لیکن المیہ ملاحظہ ہو کہ سیاسی، جمہوری، آئینی اور معاشی تباہی کے بعد اس سے وہ تباہی بھی برآمد ہوئی جس کا تصور بھی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، یعنی 9 مئی کی تباہی۔ For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.